بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک پڑھی لکھی عورت جس نے زمانے کو بھی دیکھا ہے، دنیا کو بھی دیکھا ہے، باہر نکلی بھی ہے، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، لیکن جب وہ اپنے سسرال جاتی ہے تو سسرال میں جا کر اس پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، اس ظلم و ستم نے اس کا دماغ اتنا معاف کر دیا کہ وہ سنگ دل لوگوں کے ساتھ رہ کے ان سے بھی بڑی سنگ دل ہو گئی۔ یہ واقعہ کیا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایک عورت ایک طرف تو کہتی ہے کہ مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، مجھے میرے گھر میں بسنے نہیں دیا گیا، میرے پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے بعد وہ ظلم کی ایسی داستان رقم کرتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہ جو شخص، میں سمجھتی ہوں زیادہ تر جو شخص مظلوم ہوتا ہے وہ مظلوم کا خیال کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میں کسی کے ساتھ ایسا نہ کروں۔ اپنی زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے کئی دفعہ اگر آپ برے تجربات سے گزرے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے تجربات سے گزرنے والے لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی کا احساس ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کے کام آئیں، اور آپ کئی دفعہ اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں ایٹ ٹائمز کہ میرے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا تھا، میں ایسا کر رہا ہوں، میں نے ایسا نہیں کرنا، میں نے ویسا نہیں بننا۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو کہ اس عورت نے کیا۔ یہ خاتون جو ہے، اس کے ساتھ بیسیکلی ہوا کیا، سسرال کا تشدد تھا، یہ ممانی تھی ایک بچے کی، چند ماہ کے سلمان کا اس نے پہلے گلا دبایا اور پھر لاش اس کی صندوق میں ڈال دی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ننھے سلمان کو اس قتل کرنے کی وجہ کیا بنی، اور کرنے والی یہ ملزمہ ماریہ ہے جو کہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، 1 سال کے بچے کی ماں بھی ہے، BS آنرز انگلش لٹریچر اس لڑکی نے پڑھا ہوا ہے، اور بچے کی ماں جو ہے نا وہ کسی اور بچے کو بھی تکلیف میں دیکھتی ہے تو اس کی نظروں کے آگے اپنا بچہ آ جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اس بچے کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، یعنی کہ اس کی نند نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے میاں کی بہن نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا کہ یہ اس حد تک اتر آئی۔ سنیے گا، یہ ماریہ جو ہے اس نے اپنا انٹرویو دیا ہے اور اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میری شادی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، سب لوگ خوش باش تھے، گھر والے، میکے والے، سسرال والے سب خوش تھے۔ شروع میں ان کے رویے تبدیل ہوتے چلے گئے، پھر میری ساس کو مجھ سے شکایتیں ہونے لگیں، جس طرح کہ عام گھروں میں ہوتا ہے، ساس کو برا لگ جاتا ہے، دیر سے اٹھی، جلدی کیوں نہیں اٹھی، کھانا اس نے ایسا بنایا، آج نہیں بنایا، میاں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، کمرے سے باہر تو نہیں نکلتی ہے۔ ان چیزوں کو ہمارے درست کرنا ہوگا، ہمارے لوگوں کو، میاں بیوی کو سپیس دینی ہوگی، اپنے دلوں کو کشادہ کرنا ہوگا، جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ ان کے لیے سوچنا ہوگا۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ شروع میں کپل کو الگ ہی کر دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کا آغاز اچھے سے کرے، اور یہ بالکل بھی دین کے خلاف نہیں ہے، یہ بلکہ فطرت کے قریب ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہے پھر میری ساس کو مجھ سے شکایتیں ہونے لگی کہ یہ کام ایسے نہیں کرتی، تم ویسے نہیں کرتی، کبھی مجھے میرے کھانے پہ کیڑے نکالے جاتے، کبھی میرے سونے پہ کیڑے نکالے جاتے، میں بچے کے ساتھ ساری رات جاگی ہوتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا کہ تم صبح کیوں سوئی ہو، صبح 6 بجے خواہش ہوتی تھی کہ میں نکل کر باہر آ جاؤں اور سسر کے لیے اور سب کے لیے ناشتے بناؤں، اور جب کہ میرا بچہ جو ہے رات پوری روتا تھا اور میں رات اس کے ساتھ جاگی ہوتی تھی۔ ایک دن میں سوتی رہ گئی تو میری ساس نے میرے شوہر کو شکایت لگا کر بھیجی، صبح کے 7 ہی صرف بجے تھے، لیکن میرے شوہر نے اندر آتے ہی میرے سے رضائی کھینچ کر مجھے لاتے گھوسے اور تھپڑ مارنے شروع کر دیے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو کہا تھا کہ آج اس نے باہر نکل کر سسر کو ناشتہ نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میری زندگی اتنی اذیت ناک ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ کہتی میں نے بہت کمپرومائز کیا، ویسے ہی کرنے کی کوشش کی جیسے گھروں کی بہویں کرتی ہیں کہ انہیں شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن 10 میں سے اگر کوئی ایک کام بھی غلط ہو جاتا تھا تو میرے باقی سارے کاموں کے اوپر پانی پھر جاتا تھا، اور میرے اس ایک کام کی وجہ سے مجھے ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہیں نہ کہیں میرے کاموں میں گڑبڑ نکالی جاتی تھی، اچھے سے اچھے کام میں بھی کیڑا نکالا جاتا تھا کہ اس نے نلکے کا پانی ڈال دیا، اس نے پتی زیادہ ڈال دی، اس کی آج چائے پتیلی میں بچی رہ گئی۔ یہ چیزیں سن کر میرا شوہر بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا، وہ مجھ پر غصہ کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میں ساری رات بچے کے ساتھ جاگتی اور سارا دن میں کولوں کے بیل کی طرح ان کے گھر والوں کی اور اس کی خدمت کرتی۔ وہ کہتی ہے میں پھر بھی ان سے معذرت کر لیتی تھی کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی۔ وہ کہتی ہے میں معذرت اس لیے بھی کر لیتی تھی کہ میرا شوہر خوش ہو جائے گا، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی عزت نفس کو بھی گوا دیا تھا، یہاں تک کہ وہ کہتی کہ میری نند تک کو حق حاصل تھا کہ وہ میری بے عزتی کرے، مجھے ذلیل کرے، مجھے رسوا کرے، اور میرے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھا جاتا میرا شوہر اس پہ اف تک نہ کرتا تھا۔ میری نند جو ہے میری شکایتیں میرے شوہر سے کرتی تھی، میرے بچے کو مارتی تھی، اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے بچے کو اس نے 1-2 بار بڑے غصے سے پٹخا، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری نند کا میرے پہ ظلم بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری ساس سے زیادہ اس کا مجھ پر ظلم شروع ہو گیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ خاوند مجھے کہتے تھے نہیں امی کی کوئی غلطی نہیں ہے، تم تھوڑا دھیان کیا کرو، تم غلط ہو۔ میں نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں، اپنے امی ابو کو بھی اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ کہتی نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اب میری ساس نے مجھ پر تشدد شروع کر دیا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے تو وہ صرف مجھے ڈانٹتی تھی،
गालम गलोच पे आई थी, मेरे शौहर को शिकायतें लगाती थी, मेरा शौहर उनके कहने पे मुझे मारता था। अब उनका डर, खौफ या उनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने मुझे अब मारना भी शुरू कर दिया था। वो कहती है कि वो मेरे बच्चे को हाथ तक नहीं लगाती थी, मेरे नंद के बच्चों को उठाती थी, उनसे प्यार करती थी। कहती है कि मेरी जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर मैंने अम्मी अब्बू को बताना शुरू किया। तो वो कहती है कि 1-1.5 माह के लिए मैं नाराज़ होकर घर चली गई। घर वालों ने मुझे समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हो सकता है तुम्हारी कोई गलती हो। फिर मुझे मेरे शौहर मनाकर वापस घर ले आए। कहती है कि कुछ दिन फिर ठीक गुजरे, लेकिन उसके बाद मेरे साथ वही पुराने वाला बर्ताव शुरू हो गया। अब कहती है कि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था जिसको मैंने मारा, लेकिन मेरा दिमाग इस कदर ख़राब हो गया था, माउफ हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। यहाँ तक कि उनकी तशद्दुद की फ़िल्म में जहाँ भी बैठी होती थी मेरे दिमाग में चलती रहती थी। वो कहती थी कि मैं कोई काम कर रही होती थी तो मैं ख़ुद से ऊंची आवाज़ में बातें करना शुरू हो जाती थी। उनकी बातें याद करके मैं उनको बुरा भला जो कह रही होती थी वो मैं ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देती थी। मुझसे लोग पूछते थे कि तुम अपने आप से क्यों बातें कर रही हो। वो कहती मैं इस कदर जहनी टेंशन और तनाव का शिकार हो गई थी कि मैं हर वक्त बुड़बुड़ाती रहती थी, मैं हर वक्त गुस्से में अपने आप को ही कोसती रहती थी। फिर वो कहती है कि मैं जहाँ बैठी होती थी मैं अपने बच्चे को प्यार भी कर रही होती थी तो मेरे जहन में अपनी सास और अपनी नंद के जो जुल्म सितम थे, उनकी जो बातें, उनकी जो ताने, उनकी जो गालम गलोच थी वो मेरे दिमाग में घूमती रहती थी और मेरा दिमाग पागल होने वाला हो जाता था। वो कहती कि मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रही हूँ। उस दिन भी मेरे साथ इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, मेरी सास ने मुझे मारा, मेरी नंद ने मुझे गालियाँ दी, मेरी नंद ने मेरे शौहर को शिकायत लगाई, मेरे शौहर ने मुझे उनके कहने पर गालियाँ दी, मुझे ठुड्डे मारे और मैं बहुत गुस्से में थी। मैं ऊपर छत पर गई, मैं बहुत देर रोती रही, मैं पागल होने को आ गई थी। फिर मैं नीचे आई, मैंने इस बच्चे को देखा जो मेरी नंद का बच्चा था और मुझे वो तमाम वाक़यात याद आने शुरू हो गए जो इस नंद ने मेरे पर जुल्म किए थे, जो मेरी सास ने मेरे पर जुल्म किए थे। मुझे और कुछ समझ नहीं आई और मैंने आकर इस बच्चे का गला दबा दिया और फिर उसे ऊपर छत पर ले जाकर मैंने संदूक में छुपा दिया। इस बच्चे को सहन में मैंने रख दिया, संदूक को सहन में रख दिया। अच्छा, वो कहती है कि हमारी गली का एक डोर है अंदर की तरफ। इस बच्चे की जगह इससे जब पूछा गया कि अगर ये तुम्हारा अपना बच्चा होता, तुम भी तो माँ थी, तुमने इस बच्चे का इंतखाब क्यों किया। वो कहती है कि जब मुझसे ये गुनाह हो गया तो मैं होश में आई कि इसका तो कोई कसूर नहीं था, वो तो एक मासूम जान था जैसे मेरा अपना बच्चा। जब मैं बच्चे को मार रही थी तब मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा था जो इस बच्चे की माँ ने मेरे साथ किया। अब इस औरत के बारे में कुछ बातें ये भी सामने आ रही हैं कि इसके घर में कुछ चोरियां वगैरह होती थी, कभी किसी के कपड़े गायब हो जाते थे, कभी किसी की कुछ चीज़ें वो भी इसके पास से बरामद हुई। तो इसने कहा कि जब मेरे साथ ये जुल्म करते थे, मुझे मारते पीटते थे। अच्छा, ये लड़की जो BS लिटरेचर इसने किया हुआ इंग्लिश में, और ये कहती है कि मुझे जब गुस्सा आता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इनसे बदला कैसे लूँ, तो मैं इनकी चीज़ें ख़राब करके बदला लेती थी। अच्छा, ये चीज़ें बहुत होती हैं। आप कभी किसी मुलाजिम के साथ कुछ करते हैं तो यकीन कीजिए मैंने कई लोगों को सुना और देखा भी अपनी आंखों से, वो मुलाजिम जाकर उनकी किसी न किसी चीज़ को ख़राब कर देते। इवन यहाँ तक मैंने देखा कि कुछ कुक और इस तरह के मुलाजिम उनके खानों में थूक भी फेंक देते हैं। तो किसी के साथ इस तरह का रवैया ना रखे कि उसका नतीजा इतना भयानक निकले। इस औरत ने जो किया वो इंतहाई गलत है, लेकिन जो घर वालों ने भी किया वो भी कोई कम गलत नहीं है। लेकिन जो इसने किया उसकी तो कोई मिसाल नहीं। एक बच्चे वाली माँ कैसे इस तरह कर सकती है, इतनी जालिम हो सकती है, समझ नहीं आती। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।